مجلس شروع ہونے جا رہی ہے۔ جو لوگ شرکت کرنا چاہیں تشریف لائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ معزز سامعین و سامعات، ابھی ہم نے قرآن شریف کی آیات تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو ایمان والوں ہی سے خطاب ہے اور انہی کو اللہ فرما رہے ہیں ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا قوی ایمان ہم لوگوں کا ہونا چاہیے اس میں کمی ہے۔ ایمان اور قوی ہونا چاہیے تاکہ پھر اعمال کی توفیق بھی ملے۔ پھسے کمزور ایمان سے کام نہیں چلے گا۔ اگرچہ بار بار ضربیں لگائی جائیں لیکن بے حسی غالب رہتی ہے۔ احساس مر گیا، لیکن بہت سے اللہ والے ہیں، اللہ کے وفادار، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر چین ہی نہیں پاتے۔ فرائض بھی ادا کرتے ہیں با اہتمام، واجبات، سنت، سب کچھ۔ اس کے بعد نوافل پر بھی حریص رہتے ہیں، نفلی اعمال بھی خوب کرتے ہیں اور ان کو اس کا ذائقہ ملتا ہے، لذات ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، تعلق، نسبت، معیت، سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو بغیر اللہ کی یاد کے ان کو چین نہیں ملتا، ہر وقت اللہ کی یاد کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ تو ایک وہ زندگی ہے اللہ والوں کی، اور ایک ہے غافلوں کی، نافرمانوں کی، نفس پرست طبیعت کے غلاموں کی، کہ اپنی من چاہی گزار رہے ہیں۔ جو فیصلہ کر لیا وہ اسی پر اٹل۔ نفس شیطان نے جو سمجھا سکھا دیا اسی پر اوکے سمجھتے ہو؟ ہاں یہی ٹھیک۔ اے نفس ظالم، اے شیطان، جو تو کہہ رہا ہے میں وہی کروں گا۔ عملاً یہی ثابت کیا جا رہا ہے، یہی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کسی کی وعظ و نصیحت کا اثر لینا ہی نہیں، تو اپنی زندگی تو خود ہی برباد کی جا رہی ہے۔ اللہ والوں کے پاس یا ان کے غلاموں کے پاس کوئی اگر اللہ والا بننے کے لیے آتا ہے تو ضرور بھی ضرور بن جاتا ہے۔ یہ تو مشاہدات بھی ہیں، تجربات بھی ہیں، اور جو اور کسی غرض سے مقصد سے آتا ہے عادتاً آ جاتا ہے تو اس کو وہ فیض نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ حضرت والا نے اپنی خانقاہ میں فرمایا تھا کہ اس روئے زمین پر جس کسی نے اللہ تعالیٰ کو دل سے چاہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ملے، اور جس کو نہیں ملے ہیں اس کی کوئی وجہ تو ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو دل سے نہیں چاہا۔ اس کی چاہت کا نظریہ الگ ہے، وہ معلوم نہیں کس کس مقصد سے آتے ہیں۔ تو حضرت نے مثال دیا تھا کہ بعض لوگ آتے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، فیکٹری مالک کا بزنس مین لوگ آتے ہیں، تو ان سے جان پہچان ہو جائے گی تو ہم کبھی ان سے قرضہ لے سکتے ہیں،
کبھی ان کے بزنس میں پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، اور بار بار شیخ کی نگاہ پڑے گی تو کبھی ہم کو خلافت مل سکتی ہے، تو ہم بھی اپنی خانقاہ بنائیں گے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور قدم بڑھائے تو کسی کو تو دنیا ملی اور سب کو نہیں ملی، لیکن آج تک کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جس نے اللہ کو چاہا ہو اور اللہ اس کو نہ ملے ہو، ضرور ملتے ہیں۔ تو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اللہ سے کتنے قریب ہیں اور کتنا دور ہیں، اپنے اعمال سے پتہ چل جائے گا۔ اس وقت رات 9 بج چکے ہیں۔ 5 وقت کی نماز جنہوں نے پڑھی ہے ان کا دل خوش ہے، مطمئن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت کا، قرب کا وہ ذائقہ بھی لے رہے ہیں، ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے۔ اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ اپنے دل سے پوچھے کہ کیا گزر رہی ہے، وہ بھی کوئی زندگی ہے؟ جس نے اللہ کا حکم توڑا ہو، اللہ اس سے ناراض ہو، اس کے نامہ اعمال میں 0 لکھ گیا ہو، کراس لگ گیا ہو۔ ایک جسم ہوتا ہے، جسم کی غذا روٹی، شیرمال، قورمہ، کباب۔ روٹی کا ناغہ، جسم کا فاقہ، اور روح کا فاقہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اعمال نہ کیے ہو، یعنی ذکر کا ناغہ، روح کا فاقہ۔ تو بعض لوگ جسم کو تو موٹا تگڑا کر رہے ہیں، لیکن روح کو فاقہ کرا رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں۔ تو روح میں اتنی طاقت نہیں رہ جاتی کہ ہم کو 5 وقت کی نماز کے لیے کھڑا کر سکے۔ اسی طرح تلاوت کرنے کی کوئی ارادہ نہیں، کوئی طلب نہیں، بلکہ سمجھتا ہے کہ ضرورت ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ رمضان شریف میں کبھی مسجد پہنچ گئے 5 منٹ پہلے تو دیکھا سب لوگ پڑھ رہے ہیں تو شاید پڑھ لیں، شاید۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم بخشے بخشائے ہیں، کچھ عمل کرے چاہے نہ کرے؟ دنیا کے معاملے میں تو بہت ہوشیار چالاک، اس کو حاصل کرنے کی بہت کوشش تدبیر کی جاتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں اس قدر بدھو بنے ہوئے ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ بے حسی اچھی چیز نہیں ہے، حساس رہنا بہت اچھی چیز ہے، اور دین کے معاملے میں حساس ہونا تو لازم بھی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہر نیکی اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی، اور ہر گناہ اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ اور گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بھی بنتا ہے، سبب بھی بنتا ہے، پھر گناہوں کا خوگر ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے۔ راستہ چلے جا رہے ہیں، گٹر میں گر گئے، تو جو بار بار گٹر میں گرنے کا عادی ہو گیا ہو تو یہی کہا جائے گا کہ اس کو احساس گناہ بھی نہیں ہے، تو توبہ کیسے کرے گا؟ بغیر توبہ مرے گا وہ؟ کیا حشر ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بندہ ہمارا ہے، بندی ہماری ہے، یہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہمیں پہچانتا ہے یا غیر اللہ کی طرف دیکھتا ہے؟
غیر اللہ سے دل لگاتا ہے. اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہماری روزی کا گھٹانا بڑھانا، ہماری صحت اور بیماری، ہماری موت اور زندگی، ہماری جنت اور دوزخ کا فیصلہ. تو اتنی بڑی ذات کو، با اختیار ذات کو ناراض رکھنا، یہ کتنی بڑی نادانی اور کتنی بڑی محرومی، اور گناہ کر کے عذاب کو دعوت دینا. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت حلیم کی ہے. اللہ کا ایک نام حلیم ہے. حلیم کے معنی ہوا صبر والے، برداشت والے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فوراً کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، مہلت دے دیتے ہیں کہ شاید کسی اللہ والے سے ملاقات ہو جائے اور اس کے فیض سے، اس کی برکت سے اس کی زندگی بدل جائے، اور آج نہیں کل یہ معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کر لے. اس کے لیے موقع دیتے ہیں. لیکن جب دیکھتے ہیں یہ ظالم نہیں مانے گا تو ان بطش ربک لشدید بھی ہے. کیا مانے ہوا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. قرآن شریف کی آیت ہے. اس پر کتنا زیادہ ایمان لانا چاہیے. تو اس کو پڑھنے کے بعد، اس آیت کو سننے کے بعد، اس کا مطلب سمجھنے کے بعد بھی اگر کوئی اپنی زندگی کو اللہ والی نہیں بناتا تو اس کا مطلب ہے کہ بے حسی میں مبتلا ہو گیا اور طبیعت کا غلام ہو گیا، نفس شیطان کا غلام ہو گیا. نہیں غلام ہوا تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نہ اس نے صحابہ کی اتباع کی، نہ تابعین کی، نہ تبع تابعین، نہ صالحین کی اتباع نہیں کی. ہر زمانے میں اللہ والے موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے، اور ان کے غلام بھی موجود ہیں، موجود رہیں گے. تو ہمیں اب کس بات کا انتظار ہے؟ اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوئے ہیں، وہ سب تو کامیاب ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. تو کیا ہمیں انتظار ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے اور ہم کو نصیحت کریں گے، ہماری خوشامد کریں گے، تبھی ہم اللہ اللہ کریں گے؟ کیا یہی انتظار ہے؟ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ ہر زمانے میں غوث بھی ہیں، قطب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، جلال الدین رومی بھی ہے، شمس الدین تبریزی بھی ہیں. کوئی کرسی خالی نہیں. تو ان کو تلاشنا چاہیے. ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے پاس جانا چاہیے. تو اسی سلسلے کا فائدہ ہوتا ہوتا ہم تک، آپ تک، آگے تک پہنچے گا. ضرور بھی ضرور پہنچے گا. اللہ تعالیٰ کے انتظامات میں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ کا زمانہ، دور صحابہ تو بہت بڑی چیز ہے. لیکن بعد میں بھی کیا اللہ کے قطب، ابدال، غوث اور صدیق نہیں ہوئے ہیں؟ ضرور ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جانے کا حکم فرمایا ہے.
वकूनु मा सादिकीन में बता दिया कि और हमारे सच्चों में रह पड़ो। तो कूनू मा सादिकीन से मुराद कूनू माल आशिकीन है, हमारे आशिकों में रहो। और अल्लाह का आशिक हमेशा मुत्तकी परहेजगार और अल्लाह का दीवाना होता है, और दीवाना घर भी होता है, और दीवाना बनाता भी है और दीवाना घर भी बना देता है। हजरत ने मिसाल पर समझाया कि एक पारस पत्थर होता है, उससे लोहा जब टच हो जाता है सोना बन जाता है। तो जब पारस पत्थर में वो तासीर अल्लाह ने दिया है एक अदना मखलूक में कि लोहा टच हुआ तो सोना हो गया, तो अल्लाह वालों से जब हम टच होंगे तो अल्लाह वाले नहीं बनेंगे। हजरत ने फरमाया तमन्ना है कहीं हम कोई जगह ऐसी कहीं जाते जहाँ रहता हो कोई तेरा तड़पता हुआ दर्द भरा दिल लिए हुए, वहाँ जाते जहाँ आहो फोहा का आसमां होता, वहाँ बसते जहाँ बसता हो कोई तेरा दर्द भरा दिल लिए हुए। फरमाया ये शेर हमने अपने शेख के लिए कहा है, शाह अब्दुल गनी फुलपुर रहमतुल्लाह अलैह के लिए, कि उनके खिदमत में हम रहते और उनकी सुबह शाम के साथ हमारी सुबह शाम टच हो जाती तो हम भी मिसले उनके होते, उनके गुलामों में तो नाम आ जाता। जब एक अदना पारस पत्थर में यह तासीर कि लोहा टच हुआ सोना हो गया, तो हम इतने बड़ी वाली अल्लाह से टच होंगे तो हम अल्लाह वाले नहीं बनेंगे। और जबकि अल्लाह ताला खुद हुक्म फरमा रहे हैं कि हमारे सच्चों में रहो, तो रहने वाला कैसे महरूम रह सकता है। तो पता ये चला कि अव्वल तो अल्लाह वालों को हम तलाशते नहीं, उनके गुलामों को तलाशते नहीं, और अगर मिल जाए किस्मत से तो हमारी बड़ाई जो है उनके पास बैठने नहीं देती, उनकी तालीम ताल्लुम पर अमल करने नहीं देती। अपना किब्र और अपनी ज़िद और अपनी नादानी और अपनी महरूमी जो है हायल होती है। इतनी हैलुलत को वो हटा ही नहीं पाता, तो अपनी ज़िंदगी खुद ही ज़ाय करता है, हलाक करता है। इसीलिए अल्लाह ताला का इशारा है कि ऐ ईमान वालों अल्लाह पर ईमान लाओ और अल्लाह के रसूल पर, क्योंकि जो ईमान मौरूसी में मिल गया है, मुसलमान घर में पैदा हो गए, बस अम्मा अब्बा ने मुसलमान नाम रख दिया और कलमा उलमा याद करा दिया और मौलवी साहब से कुरान शरीफ भी पढ़वा दिया, नमाज भी सिखवा दिया, सब कुछ हो गया, मगर अब वो अकड़ा हुआ है कि हम तो नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम तो तिलावत नहीं करेंगे, हम तो रोज़ा नहीं रखेंगे। अपनी तबीयत का मालिक बना है, अपनी तबीयत का ग़ुलाम बना है और शरीयत के अहकाम को पसे पुश्त डाल रहा है। कहाँ जाएगा वो। हजरत ने फरमाया जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। बल्कि मरने से पहले ही एक वक्त आता है जिसको मौत की गशी कहते हैं, तो उस वक्त आँख है मगर देख नहीं सकती, कान है सुन नहीं सकता, ज़ुबान है कुछ चख नहीं सकती। तो उसके पहले पहले अल्लाह ताला से माफ़ी तलाफ़ी कर लेना चाहिए और नेक अमाल भी करना चाहिए, वही तो काम आएगा। और जब रूह कब्ज़ होती है
تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس شخص کا یا شخصیہ کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں. اگر نیک ہے، دیندار ہے، اللہ والا ہے تو وہ جنت کے نظارے دیکھ لیتا ہے، اس کی روح خوش ہو جاتی ہے اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ساری زندگی تم اللہ سے ڈر چکے، اب مت ڈرو، تمہارا تو ٹھکانہ جنت ہو گیا ہے. تو روح خوش ہو جاتی ہے اور جسم سے پھدک کر ملکت موت کے جنتی رومال، خوشبودار رومال میں آ جاتی ہے. لے چلو اللہ کے حضور میں. اور جو گناہ گار نافرمان ہیں ان کو جب ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جہنم کے شعلے، آگ کے انگارے، خون کا دریا، جب جہنم کا یہ منظر دیکھتا ہے تو اس کی روح پریشان، گھبرائی ہوئی، اب وہ جسم میں ادھر سے ادھر بھاگنا شروع کرتی ہے کہ ہم کو نکالنے نہ پاوے. تو مار مار کے زبردستی اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں. اور پھر جب اللہ کے حضور میں پیش کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی غضبناک ہوتے ہیں. اچھی روحوں کو فرماتے ہیں اس کو علیین میں بھیج دو جہاں جنتیوں کی روح ہے، اور اگر کافر ہے، فاجر ہے تو اس کی روح کو سجیین میں بھیجا جاتا ہے جہاں جہنمیوں کی روح ہے. تو اس وقت فرشتے بھی قریب آتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام کے قریب، پوچھتے ہیں کہ یہ کس خوش بخت کی روح ہے. تو جب نام، اولدیت، پتہ بتاتے کہتے ہیں بے شک یہ بہت نیک شخص تھا. تائیدن کہتے ہیں بتکمیل وعدہ یہ کون آیا، فرشتے سرے راہ بچھے جا رہے ہیں، اس کے نیک ہونے کی تائید کرتے ہیں. اور جب دیکھتے ہیں کہ کوئی گناہ گار نافرمان ہے تو پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے. جب نام، پتہ، ولدیت بتایا کہتے ہیں بے شک یہ بہت بدبخت تھا، بہت ہی نالائق تھا، نافرمان تھا. تو بتائیے کہاں جائے گا پھر وہ. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کیا یوں ہی بنا دیا بس کہ کھاؤ پیو اور لیٹرن میں جمع کرو، بس تمہارا کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، رازق نہیں؟ کیا اسی لیے دنیا میں آئے؟ مقصد زندگی تو اللہ نے فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انسان لیکن صرف اپنی عبادت کے لیے، صرف تاکید کے لیے آیا ہے کہ اپنی زندگی مقصد ہم سمجھ لیں. نمازی لوگوں کے کان میں کبھی کبھی نیک جنات کچھ آواز دے دیتے ہیں تو جلدی سے اٹھ کے وہ تہجد میں اور فجر میں تیار ہو جاتے ہیں. جانتے ہیں نمازی، سبحان اللہ، غیبی مدد اس کی ہو جاتی ہے، بلکہ خود سے بھی آنکھیں کھلتی ہیں. ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھائے اٹھا کرتے ہیں. شاعری مد نظر ہم کو نہیں، واردات دل لکھا کرتے ہیں. ایک بلبل ہے ہماری راستہ، ورنہ کب کسی سے کھلا کرتے ہیں. وہ فوراً اٹھتے ہیں کہ بھائی اب تہجد کا وقت ہو گیا. اب بندہ ہے اور ربا ہے، درمیان میں کوئی حائل نہیں. تو ہر دو رکعت کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے کچھ تو دعا کر لینا چاہیے. کبھی کہے مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، دل ہمارا غم تمہارا چاہیے. کبھی 2 رکعت پڑھ کے کہے
ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. کبھی کہے کیا ایک نظر مجھ پر بھی ڈھالی جائے گی، کیا میری فریاد خالی جائے گی، کیا میری فریاد خالی جائے گی. یہ ہے اللہ سے عشق محبت کی باتیں، اور اللہ والوں کو یہ عطا ہوتی ہے. اور ایک ہماری زندگی ہے کس طرح ضائع ہو رہی ہے. جب گناہ کا، نافرمانی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے تو توبہ کہاں سے کرے گا. بے حسی بہت خطرناک چیز ہے، اور بعض لوگوں میں پائی جا رہی ہے. دیکھتے ہی ایکس رے ہو جاتا ہے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ ساتھ انتہائی اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور رضا بالقضاء کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے، اور خاتمہ ایمان پر فرمائے. یہ سب دعا کرتے رہنا چاہیے. معلوم ہے کس وقت قبولیت کی گھڑی ہے اور وہ قبول ہو جائے تو بس میرا تو کام بن گیا، میرا نصیب جاگ گیا. شیخ نے میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا. اللہ والے اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، اور یہ گر سکھاتے بھی ہیں. حضرت نے فرمایا کہ میں تو مزہ چکھا رہا ہوں. اب کوئی کہے کہ دنیا تو نقد ہے، جنت تو ادھار ہے، تو نقد ہی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ بے حیائی کی روٹی مت کھاؤ. جس کی روٹی کھا رہے ہو ذرا اس کا شکر ادا کرتے رہو، اس کی فرما برداری کرتے رہو، ورنہ ایک جانور میں اور ایک انسان میں کیا فرق رہے گا. بلکہ جانور بھی تو وفاداری کرتے ہیں. ہمارا چھوٹا لڑکا محمد یوسف نور، اس نے چھوٹا سا بلی کا بچہ پال لیا. تو اس کی بہن کبھی کبھی کہتی ہے کہ اس بلے کا ابا یہ کھڑا ہے، اور یہ جملہ غلط بھی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اصلی نام دنیا کے بہت سے مسلمان نہیں جانتے. حضرت نے فرمایا کہ یہ تو حدیث شریف میں تلاشنے سے ہم کو ملا کہ ان کا اصلی نام عبد الرحمن تھا. لیکن ایک دن وہ اپنی آستین میں بلی کا بچہ لیے ہوئے گزر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی. پوچھا کہ یہ آستین میں کیا لیے ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور یہ بلی کا بچہ ہے. تو کہا اچھا تم ابو ہریرہ ہو، یعنی اس بلی بچے کے ابا ہو. تو ان کا نام اسی دن سے وہی ہو گیا، ابو ہریرہ ہی کے نام سے پکارے جانے لگے. حضور کا ارشاد تھا، سب کو بہت پیارا لگا، تو اسی نام سے مشہور ہو گئے. اب ہماری بیٹی چاہے یہ واقعہ نہ جانتی ہو یا کبھی اس نے سن لیا ہو بیان کرتے میں ہمارے، تو وہ کہہ دیتی ہے کہ یہ جو ہے اس بلی کا ابا ہے. تو وہ جب بڑا ہوا تو بہت ایک دم سفید رنگ کا، اور چہرہ بڑا اس کا دھاری وری بنی ہوئی کتھئی کالی، بہت خوبصورت سا تھا. اس کی وفاداری دیکھیے کہ دن میں تو سو جاتا تھا کہیں الماری کے نیچے، کہیں سو جاتا تھا.
सारी रात पहरा देता था वो। क्यों? कि उसको किसी ने पाला है, उसको वक्त से खाना दे रहा वो। तो शुरू में तो शीशी में दूध भर के उसको पिलाता था, निपुल लगा हुआ शीशी से पिलाता था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो दूध नहीं पीता था, तो गोश्त की बोटी खिलाता था, और बाज़ार से ख़रीद के तो इकट्ठा 2-2 किलो ले आवे, फ्रिज में रखे और निकाल के 4-6 बोटी उसके कटोरे में रख दे। वो टहल टहल के अपना खाता था। तो अपने उस मालिक की वफादारी में खुद ब खुद रात भर पहरा देता था। अगर इधर उधर का कोई जंगली बिल्ला दाखिल होता था, दौड़ के उससे लड़ जाता था। देखा उस बिल्ले की वफादारी। और हम इंसान हैं, अल्लाह ताला की रोटी खा रहे हैं, अम्मा अब्बा ने परवरिश किया, खिला रहे हैं, तो ना अल्लाह ताला का पासो लिहाज कि अपना रब, अपना खुदा, अपना मालिक सब कुछ समझ के अल्लाह के अहकाम को सर आँखों पे रखते, दिल चाहता या ना चाहता अहकाम पर अमल करते, तो ये तो वफादारी और नमक हलाली होती। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दीन फैलाया, नहीं तो हम लोग किस खडर में पड़े होते, किस कौम में होते, दुनियावी ज़िंदगी भी जहन्नम बनी होती और हमेशा हमेश की जहन्नम यकीनी हो जाती है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूली एहसान है, पूरी ज़िंदगी उम्मत की फ़िक्र में रोए है और सारे आलम में दीन फैला दिया। सहाबा ने कंधे से कंधा मिला के इस दीन की खिदमत में हिस्सा लिया, अपनी जानें कुर्बान की, अपनी गर्दन कटाई, सब कुछ किया, दीन पहुंच गया। अब उसका हम क्या हक अदा कर रहे हैं? सरकार तो उम्मत की बख्शिश के लिए रोए, उम्मत है कि हंस हंस कर जीती है गुनाहों में। सरकार की सुन्नत पर जन्नत की ज़मानत है, खुद लोग भटकते हैं खुद साख्ता राहों में। ये मामूली हिमाकत है। सिखों को देखिए कि गुरु नानक की मोहब्बत में सब के सब दाढ़ी रखते हैं, और हम एक खालिस मज़हब, हकीकी मज़हब, यकीनी मज़हब के पेशवा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के बावजूद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करने के बावजूद, उनको सच्चा और अच्छा रसूल और नबियों का सरदार मानने के बावजूद हुजूर के सुन्नत के खिलाफ चल रहे हैं। इधर सरकार जैसी सूरत है न सीरत है, मगर कहते नहीं थकते मोहब्बत है मोहब्बत है। और बाज़ ऐसे कि मोहब्बत का दावा भी नहीं करते, सोचते हमको क्या ज़रूरत। तो उसकी इस बेहिसी और नादानी और महरूमी से क्या हम अल्लाह को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या अल्लाह के रसूल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या अल्लाह वालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं?
100% अपना ही नुकसान पहुंचाते हैं। काफिरों में भी ऐसा ज़मीर जागता है कि बाज़ अल्लाह वालों को देखकर फ़ौरन ईमान ले आते हैं। हमारे शहर के हाथ पर कई अंग्रेज़ ईमान ले आए, शख्सियत को देख के मुतासिर हो गए कि ये तो अल्लाह वाले ईमान ले आए। और कितने फाजिर हज़रत वाला की सोहबत में मुत्तकी परहेजगार ईमान वाले आमाल वाले बन गए। काफिर की भी ज़िंदगी बन गई, फाजिर की भी बन गई। और कितने आम इंसान जिन्होंने हज़रत को सिर्फ एक निगाह देख लिया और हज़रत की निगाह उनके ऊपर पड़ गई, ज़िंदगी बदल गई। एक वाज सुना, ज़िंदगी बदल गई। एक किताब हज़रत की पढ़ लिया, ज़िंदगी बदल गई। इसी इलाहाबाद में एक शब्बीर इंजीनियर थे, अभी भी है वो, तो पतलून में कमीज़ खोजते थे और बुलेट मोटरसाइकिल पर ढक 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 चलते थे, सीना खुला हुआ। और इंजीनियर थे, सरकारी नौकरी थी, अच्छा मकान, खान पान सब अच्छा था, हवा में थे। वो जब आए हमारे यहाँ तो कहने लगे कि मकान बन रहा है, 10 बोरी सीमेंट अभी भेज दिए, ये पैसा लीजिए। फिर आए 2 दिन बाद 10 बोरी और भेज दिए। तो बाद में देखा कि उनका लिबास बदला हुआ है, कुर्ता पैजामा और शरीर दाढ़ी में आ गए वो। तो उन्होंने खुद हमसे कहा कि आपके शेख हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब का एक वाज हमने पढ़ा था और हमारी ज़िंदगी बदल गई। हमने कहा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। उसके बाद एक नूह साहब थे, वो कचहरी में आर्म्स क्लर्क थे। वहाँ रिश्वत का ज़बरदस्त निज़ाम चलता है, बंदूक का लाइसेंस बनता है, पिस्तौल का बनता है, राइफल का लाइसेंस। तो वहाँ तो ज़रूरी है कि उस क्लर्क को इतना दो, उसको इतना दो, अकाउंटेंट को इतना दो। तो रिश्वत बहुत उतरती है और आपस में तकसीम होती है, तो उनको भी हिस्से में हिस्सा मिलता था। बाद में उन्होंने हमसे बताया कि आपके शेख की एक किताब हमने पढ़ी थी, हमारी ज़िंदगी बदल गई। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और माजी के उस गुनाह से तौबा किया और शरई दाढ़ी शरई लिबास में आ गए और हज कराए और तबलीगी जमात में भी जुड़ गए और खानकाह से भी जुड़ गए, उलमा से भी जुड़ गए। क्या ज़िंदगी बदली। तो ये तो उन्होंने हमसे खुद शहादत दिया कि आपके शेख की किताब एक पढ़ने से ज़िंदगी बदल गई। हमने कहा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मुबारक हो। एक दिन जा रहे थे वो इतवार को, हमारे करीब में मस्जिद नूर है, वहाँ तबलीगी जमात वालों का इज्मा था, कोई मशवरा था। तो वो निकले वहाँ के इरादे से और हमारे घर के पास जब तिराहे पे आए तो सीधे हमारी खानकाह में आ गए, हमारी मजलिस में शिरकत कर लिया। और उन्होंने बताया कि मैं तो निकला था उस जमात में मशवरे में जाने के लिए, लेकिन अल्लाह ने आपके यहाँ मजलिस में भेज दिया और मुझे इंतहाई खुशी हुई और आपके शेख से हमको इंतहाई गायबाना मोहब्बत है। हमने कहा आपको ये मोहब्बत मुबारक हो, बहुत बड़ी नेमत है। तो उन्होंने कहा बेशक बेशक। अक्सर जाते रहते थे तेज़ी से अपने किसी ज़रूरत से, हमको देखते ही फ़ौरन रुकते थे, अस्सलामु अलैकुम, मुसाफ़ा मुआनका तक करते थे, इतना खुश थे। तो जिन्होंने अल्लाह वालों की कद्र पहचानी तो उनके ग़ुलामों से भी मोहब्बत करने लगे और हुस्न ज़न रखने लगे। और बाज़ कैसे साथी हैं कि कई कई साल से आना जाना मिलना बैठना,
اور عملاً کوئی ترقی نہیں نظر آ رہی ہے. تو یہ فکر کا مقام ہے کہ نہیں؟ لوگ تیز رو ہیں اللہ کے راستے میں، تیز رو آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم ایسے ہی پیچھے پڑے رہے، پیچھے گرے پڑے رہے. تو پھر یہ حسرت ناک، عبرت ناک بات ہے کہ نہیں؟ نہ جانے رند ہوئے ہیں کتنے اولیاء بھی، ذرا دیکھو تو فیض خانقاہی. خانقاہ سے ہزاروں لاکھوں زندگیاں اللہ والی ہوتی چلی جا رہی، اور جو سرسری طور پہ آتے ہیں عادتاً رسماً آ جاتے ہیں، اور جن کا مقصد اللہ والا بننا نہیں ہوتا تو نہیں بن پاتے. ابھی یہ قاعدہ کلیہ بتایا گیا ہے کہ اس روئے زمین پر جس کسی نے اللہ تعالیٰ کو دل سے چاہا اللہ ضرور ملے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کو اللہ ابھی تک نہیں ملے ہیں اس نے دل سے چاہا ہی نہیں. اس کے نظریات الگ ہیں، اس کی طبیعت و مزاج الگ ہے. اچھا، رات کی مجلس سے تو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. ہر شجر پھولتا پھلتا ہے یہاں رات کے بعد. دن نئے ڈھب سے نکلتا ہے یہاں شام کے بعد. تو اس نئے ڈھب کے دن میں تو آ جاتے ہیں، فائدہ اٹھا لیتے ہیں، دین کی بات سن لیتے ہیں. مگر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس روشنی کا فائدہ صبح نہیں اٹھاتے کہ اتوار کی مجلس میں بھی آ جائے. جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو غروب ہونے کے بعد روشنی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. سورج مشرق سے طلوع ہوا تو طلوع ہوتے وقت روشنی کا فائدہ نہیں اٹھاتے. جب مغرب میں غروب ہو گیا تو جیسے مغرب والے انگریز یہودی غروب آفتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اصل روشنی نہیں ہے، وہ باطل روشنی ہے. تو اگر ہمارے دوست بھی غروب کے بعد سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو پورا فائدہ نہیں ہوگا. مقصد میں اگر فرق ہو گیا، اللہ کو پانا ہی مقصد نہیں ہوا تو مقصد حاصل نہیں ہوا. تو اللہ والوں کو، ان کے غلاموں کو ہمیشہ یہ جذبہ رہتا، فکر رہتی ہے کہ ہم خود اللہ والا بنیں، ہمارے دوست احباب اور پڑوسی، رشتہ دار، اہل شہر، اہل ملک، اہل دنیا سب اللہ والے بنیں. یہی ذوق، یہی شوق رہتا ہے. اور جب دیکھتے ہیں کہ لوگ بن رہے ہیں تو انتہائی خوشی بھی ہوتی ہے، اور نہیں بن رہتے تو اس کا غم اور صدمہ بھی رہتا ہے. دیکھیے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، یہ بیچارے ہر مجلس میں آنے لگے جبکہ ان کی عمر زیادہ ہے اور کچھ جسمانی تکلیف بھی رہتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت غالب، اور اللہ تعالیٰ کے بیانات سننے میں ان کو کچھ انشراح، کچھ لذات محسوس ہو رہی ہے، تو اتنی دور سے سائیکل سے یہ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ خوش نصیبی ہے. تو حضرت نے ایسے موقع فرمایا کہ وہ بارگاہ عالی ہے سب سے مستغنی، آئے جسے آنا ہے، جائے جسے جانا ہے. یعنی کتنے لوگ آ کے بھی محروم ہیں، اور کتنے نئے لوگ آ کے کتنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو جیسے ہم دنیا کے معاملے میں بہت چالاک ہوشیار ہیں، اس سے زیادہ دین کے معاملے میں ہم کو چالاکی اور ہوشیاری اختیار کرنا چاہیے. کیونکہ دنیاوی فتوحات جو ہے وہ تو ہماری زندگی تک ہے،
اور آخرت کی کامیابی فتوحات ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ تو ہم کو آخرت کی فکر زیادہ کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر اولین ہونی چاہیے۔ جنت کیا ہے اس کے آگے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی اللہ والی تھی، ان کے اوپر جب اللہ کی محبت عظمت کا غلبہ طاری ہوا تو ایک ہاتھ میں آگ ایک ہاتھ میں پانی لے کے ویرانے کی طرف چلی جا رہی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں جا رہی؟ تو فرمایا کہ جو لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں تو اس جنت میں آگ لگا دیں گے، اور جو لوگ دوزخ کے خوف سے گناہ سے بچتے ہیں تو اس دوزخ کو بجھا دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نیکی ثواب عبادت اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے۔ اور گناہ سے اس لیے بچنا چاہیے، نافرمانی سے اس لیے بچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ جو نیک کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، اس کو جنت میں بھیج دیں گے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا گناہ کرے گا اللہ ناراض ہوں گے، اس کو دوزخ میں بھیج دیں گے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن بندے کے ذمہ یہ ہے کہ نیک کام اچھے کام اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی اولین ہونا چاہیے، اور جنت دوسرے درجے پر، ثانوی درجے پہ ہونا چاہیے۔ یہ سب پی ایچ ڈی کا کورس یہ خانقاہ میں سکھایا سمجھایا جاتا ہے، اور جو خانقاہ سے جڑے ہیں ان کی خوش نصیبی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق بخشی ہے۔ لیکن خانقاہ میں آنے کے بعد بھی اگر نفس و شیطان قابو میں نہیں آیا تو اس کے لیے انتہائی فکر کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ والوں سے دعا کرانے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ والے بن رہے ہیں اور اس میں ترقی کر رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں السلام علیکم دعا کی درخواست، لیکن جو لوگ ابھی نہیں بن رہے ہیں، ابھی پیچھے کی لائن میں کھڑے ہیں، وہ جلدی کہتے ہی نہیں کہ ہاں دعا کریے گا۔ تو ان کا مزاج، ان کی خودبینی، ان کی بڑائی ان کو روکتی ہے کہ ہم کیوں کہیں ان سے دعا کے لیے، بہت بڑے اللہ والے ہیں کیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ یعنی جو اللہ والے بن رہے ہیں، بن چکے ہیں اور اس میں دن بدن ترقی کر رہے ہیں، وہ تو کہہ دیتے ہیں، اور جو ابھی سلوک کے راستے میں قدم بھی نہیں رکھا ہے وہ جلدی نہیں کہتے کہ ہاں دعا کریے گا۔ اب بعض لوگ تو شرکت بھی نہیں کرتے۔ دیکھیے تبلیغی جماعت بھی ایک شعبہ ہے جس میں دین کی خدمت کی جاتی ہے اور اس سے لاکھوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن وہاں چونکہ صرف فضائل ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی واہ واہی زیادہ ہے، تو اس میں اصلاح تربیت کا موضوع نہیں رہتا، تو اس میں جڑنا، اس میں چلنا تو آسان ہے، لیکن خانقاہ سے جڑنا اور وہاں پر تعلیم تربیت کو سنتے رہنا، اس پہ عمل کرنا اور اپنے نفس کو کچلنا، اپنی شخصیت کو داؤں پہ لگانا، یہ زیادہ مجاہدہ ہے۔ یہاں پر نیک اعمال، اچھے اعمال کے فضائل تو بتائے جاتے ہیں، لیکن رذائل بھی بتائے جاتے ہیں۔
نافرمانی پر تنبیہ بھی کی جاتی ہے. خودبینی، عجب و تکبر کے لیے کڑوی کسیلی بات بھی سنائی جاتی ہے. تو اس کو برداشت کرنا اس کی خوش قسمتی ہے. جہاں پر ڈانٹ بھی لگتی ہو، کچھ کڑوی کسیلی باتیں بتائی جاتی ہو، اس کو برداشت کرنا یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو وہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے. اور جو ڈانٹ سے، ڈنٹ نکالنے سے بھاگ گئے، وہ نرے محروم ہو جاتے ہیں. پھر جیسے قرار صاحب تھے، شاہ عبد الغنی پور احمد کے وقت کے تھے اور شاہ ابرار الحق صاحب کے خلیفہ بھی تھے. تو شاہ ابرار الحق صاحب نے ان کو جب ڈانٹا، انہی کے ساتھ آئے تھے. ایک صاحب نے دعوت دی تھی اللہ والوں کو کہ ہمارے یہاں واعظ فرما دیجئے اور کھانا ساتھ میں نوش فرمائیے، کچھ دعائیں کر دیجئے ہم لوگوں کے حق میں. تو وہاں شاہ ابرار الحق صاحب اور قرار صاحب اور کچھ اور خاص لوگ گئے تھے. تو قرار صاحب کو شاہ ابرار الحق صاحب نے وہیں ڈانٹا کہ آپ بہت بات کرتے ہیں خانقاہ میں بیٹھ کر. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا شیخ تو بہت کڑیل ہے. تو انہوں نے کہا جناب میرا نفس بھی تو بہت اڑیل ہے. تو اڑیل نفس کے لیے کڑیل شیخ ہونا چاہیے. تو انہوں نے دامن نہیں چھوڑا، شاہ ابرار الحق صاحب سے چپکے رہے. تو ان کی زندگی کیسی اللہ والی گزری ہے کہ بعد میں وہ پاکستان کراچی منتقل ہو گئے. ان کے مکان پر ہم گئے ہیں، کافی بڑا اچھا مکان ان کا، ان کے سب لڑکے اچھے بزنس مین. تو ایک مرتبہ تو صرف ملنے چلے گئے، تو کچھ دیر باتیں ہوئی، بہت دلچسپ باتیں، وہاں سے آ گئے. دوسری بار حضرت والا ہم لوگ کو لے کے پہنچے، کہا کہ قرار صاحب کی طبیعت زیادہ ناساز ہے، ان کا وقت آخر معلوم ہوتا ہے، تو ان کی عیادت میں ہم چلیں گے. تو میرے ساتھ میرے آپ بھی چلیں گے. ہم کو دیکھتے ہی فرمائے نور الزماں آپ بھی میرے ساتھ چلیے گا. ہم نے کہا انشاءاللہ ضرور. تو حضرت کے ساتھ کم سے کم 30-35 لوگ گئے. وہاں سب بیٹھ گئے کمرے میں. قرار صاحب معذور تھے، اٹھ بیٹھ نہیں پا رہے تھے، بیڈ پر رہتے تھے اور بیماری سے بدن میں سوجن آ گئی تھی، پورا بدن سوج گیا تھا اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا. تو حضرت نے خیریت پوچھی، طبیعت پوچھی. اس کے بعد میں قرار صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ چلتے چلاتے کوئی ہم کو نصیحت فرما دیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے خوب امید رکھو. تو قرار صاحب نے کہا اطمینان ہو گیا. اللہ اکبر. ان کا یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے، شہادت دیتا ہے کہ انہوں نے اسی طرح زندگی گزاری. ساری زندگی اللہ اللہ بھی کر رہے تھے اور اللہ کا خوف بھی رکھتے تھے. اور اب موت کے وقت انہوں نے کہا کہ اطمینان ہو گیا، یعنی اللہ سے کافی امید تھی ان کو، جبھی تو ہنستے مسکراتے گئے. میر صاحب کو فون کیا قرار صاحب نے کہ میر صاحب آج کل میں بہت موٹا ہو گیا ہوں، جوانی میں بھی اتنا موٹا نہیں تھا اور سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے مگر میں بہت موٹا ہو گیا ہوں. ہنس رہے تھے. اور جب سنا کہ الہ آباد سے کوئی نور الزماں آئے ہیں، حضرت کے خلیفہ ہیں، تو قرار صاحب نے کہا کہ
ان سے ہماری بات کرائیے۔ تو ہماری بات ہونے لگی، انہوں نے کہا کہ میں معذور ہوں، ورنہ خود آپ سے ملنے آتا، آپ میرے یہاں تشریف لائیے، میرا بیٹا کار لے کے جائے گا، آپ کو بٹھا کے لائے گا اور ہم سے ملاقات کے بعد آپ کو وہیں خانقاہ پہنچا دے گا۔ تو ہم نے کہا کہ حضرت سے اجازت لینا پڑے گا، تو کہا ہاں حضرت سے اجازت لے لیجئے۔ تو پیر صاحب نے کہا حضرت آرام فرما رہے ہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ جائیں اور حضرت سے ہم بتا دیں گے۔ تو گئے وہاں، تو ایک صاحب اور وہاں آئے تھے ملنے والے، گیٹ پر ہم 2 لوگ اکٹھا ہو گئے، گھنٹی دبایا تو ان کے بیٹے آئے اور کہا کہ ہاں آئیے آپ لوگ، لے گئے قرار صاحب کے پاس، بیٹھال دیا دونوں کو۔ اب قرار صاحب سے کوئی تعارف تو نہیں تھا، مگر ان کا فہم، ان کی فراست کہ جو دوسرے صاحب آئے تھے ان کو چند منٹ میں رخصت کر دیا۔ اس کے بعد ہم سے مخاطب ہوئے، کہا کہ آپ ہی نور الزما صاحب ہیں؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا ماشاء اللہ حضرت پرتاپ گڑھی کے پرتو ہیں آپ۔ پرتو کہتے ہیں چہرے سے کچھ مشابہت ہو جانا، کئی اعتبار سے مشابہت ہو جانا۔ تو ہم تو سن کے تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ہمیں یہ خیال آتا تھا کہ ہماری شکل صورت قاری حبیب صاحب سے ملتی ہوئی تھی، ان کی داڑھی سے ملتی ہوئی، اور مولانا قاری صدیق صاحب کی داڑھی سے ملتی ہوئی تھی۔ لیکن انہوں نے ایک نئی بات کا انکشاف کیا کہ ماشاء اللہ حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے پرتو ہیں۔ ہم خاموش تھے، شرمندہ ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ آپ کی محبت ہے، آپ کا حسن ظن ہے، اللہ ایسا ہی بنا دے۔ پھر جب حضرت کے ساتھ گئے تھے دوبارہ، تو حضرت نے فرمایا قرار صاحب یہ نور الزمان ہے، یہ انڈیا الہ آباد سے میری محبت میں آئے اور یہ میرے خلیفہ بھی ہیں۔ قرار صاحب نے کہا حضرت یہ تو حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے پرتو ہیں۔ تو حضرت کے سامنے، اتنے لوگوں سامنے جب کہا تو ہم بالکل، ہمارا سر جھک گیا۔ تو اگر کسی اللہ والے کی غلامی اختیار نہ کیے ہوتے اور اس اللہ والے کی محبت میں دوسرے ملک کا سفر نہ ہوا ہوتا، تو یہ اقوال زرعی اور یہ حسن ظن کی باتیں کبھی سننے میں آ سکتی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے حسن ظن کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے، ویسا ہم کو بنا دے۔ تو آج کی آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان گھر میں پیدا فرما دیا ہے اور ایمان ہم کو قدرتی طور پہ مل گیا، اللہ کی طرف سے مفت میں مل گیا، تو اس کی قدر کو ہم پہچانیں۔ ایمان کے ساتھ اعمال کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اعمال زیادہ نہیں ہے، صرف روزانہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنا ہے، کچھ تلاوت کرنا، کچھ ذکر وغیرہ، کلمہ درود شریف استغفار کرنا، بس ون ڈے سروس۔ اور رات کو سونے سے پہلے پورے دن کا جائزہ لے لیں کہ ہم نے آج صبح سے لے کے رات تک کیا کیا عمل کیا اور کیا نہیں کیا، اس کا حساب لگانا چاہیے۔ جو کیا اس کا اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ کی توفیق سے، آپ کی عطا سے ہم سے یہ بندگی ہو گئی، اور جو نہیں ہوا تو اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، یا اللہ ہم خطا کار، ہم گناہ گار،
ہم نالائق معاف فرما دیجیے اور آئندہ ایسی کوتاہیوں سے نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ روزانہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ چند ماہ میں کیسا نمازی اللہ والے اللہ کے عاشق بنتے ہیں کہ نہیں۔ اور یہ راستہ تنہا نہیں طے ہوتا، لہٰذا کسی اللہ والے یا اس کے غلام سے دوستی کر کے اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ اب یہاں 3 شخصیت ہمارے لیے بہت اہم دکھ رہی ہے، کبیر احمد صاحب، اعجاز احمد صاحب، عبدالحلیم صاحب۔ تو انہی میں سے کسی سے دوستی کر لے، نماز کے آدھا گھنٹے پہلے پہنچ جائے ان کے پاس، دینی مشغلہ رہے گا، اور جب وہ نماز پڑھنے جائے تو ساتھ میں نماز پڑھنے جائے۔ اب نماز پڑھ کے نکلیں تو خود محسوس کریں گے کہ کتنا دل میں سکون، چین اور راحت محسوس ہو رہا ہے۔ تو ایسے ہی عادت ڈال لیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں نماز پڑھنے، تو خوشی ہوتی ہے اور پڑھنے میں جیسے ایک لذات اور کیفیت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر ساتھ میں نکلتے ہیں۔ وہ اگر وقت ہے تو پھر بیٹھتے ہیں، نہیں تو اجازت لے چلے جاتے ہیں۔ تو کم سے کم ایسے عادت ڈال لیں۔ اچھا، ہمارے یہاں خانقاہ کا نظام ہے، وہاں قرآن شریف کے پارے 30 پارے رکھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی سائز میں قرآن شریف بھی ہے۔ بیٹھ گئے، سلام دعا، خیر عافیت مصافحہ ہوا، اس کے بعد اگر دیکھا کہ یہ کچھ پڑھ لکھ رہے ہیں تو اٹھا لیا پارا، بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ اٹھا لیا کوئی مذہبی کتاب، حضرت کی کتابیں بے شمار ہیں، اپنا پڑھ رہے ہیں۔ تو خانقاہ تو اسی لیے ہوتی ہے، خانقاہ مانے اللہ والوں کے رہنے کی جگہ یا ان کے غلاموں کی رہنے کی جگہ۔ تو اس جگہ میں اپنا بھی قبضہ جما لیں، اپنا بھی وقت گزاری کریں، کیا بات ہے۔ اعجاز صاحب برابر آیا کرتے تھے، ہفتے میں کم سے کم 2 بار 3 بار۔ اب معذوری کچھ ذوف کی وجہ سے نہیں آ پائے، اور ایک تو سواری بدل گئی، وہ والی گاڑی شاید کنارے ہو گئی، اب نئی آ گئی، ابھی انہوں نے چلایا نہیں، ہمت نہیں پڑ رہی چلانے کی، تو یہ بیچارے آ نہیں پاتے۔ لیکن ہفتے میں 4 ملاقات تو یقینی طور پہ ہو رہی، مجلس کے لیے، وہ چاہے کسی ساتھ آویں مگر آتے ہیں۔ یہ اللہ والی محبت ہے۔ کبیر صاحب نے تو شروعات ہی کی ہے، چاروں جگہ برابر ہمیشہ آئے ہیں، اور بعض لوگ 3 ہی جگہ آ رہے ہیں، بعض لوگ 2 ہی جگہ۔ تو آ جانے کی تو بہت خوشی ہوتی ہے، نہ آنے کا تھوڑا سا افسوس تو رہتا ہے، کبھی کبھی اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بھی محبت کی بات ہے، محبت نہ ہوتی تو ایسا اظہار بھی نہ کرتے، اس کا احساس بھی نہ کرتے، آؤ یا نہ آؤ۔ تو حضرت نے یہی فرمایا، وہ بارگاہ عالی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے سب سے مستغنی، آئے جسے آنا ہے، جائے جسے آنا ہے۔ اس میں اشارہ یہی ہے کہ جو آئے گا وہی پائے گا، اور جو نہیں آئے گا وہی محروم رہے گا۔ اور آنے کے بعد تو ترقی دکھنی ہی چاہیے، اگر نہیں ترقی ہو رہی ہے تو پھر اپنی کمی کوتاہی کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا بات ہے کہ اور لوگ تو اللہ والے بن رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں، ہمارے میں کیا کمی ہے۔ اپنا جائزہ لے کے اپنی کمی کو خود احساس کر کے اس کمی کو دور کر دینا چاہیے۔ اس راستے میں کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دین کی خدمت میں لگائی، اور دنیا میں کوئی حضور کا مثل نہیں،
لیکن کبھی غمگین بھی بیٹھے تھے امت کے درد سے، فکر سے. تو ایک مرتبہ بہت مغموم تشریف فرما تھے. اللہ تعالیٰ کے علم میں تو تھا کہ کیوں حضور مغموم ہے، لیکن محبت کی بنا پر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھوایا کہ جاؤ ہمارے پیارے سے پوچھو کیوں غمگین ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ امت کا غم آپ کو پریشان کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہلایا کہ آپ کے ذمے صرف اچھی بات بتا دینا، سمجھا دینا ہے. ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے، آپ اس کا غم نہ کیا کریں. تو وہی معاملہ ہے کہ اللہ والے بھی کوشش، تدبیر، دوا، علاج سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے رات کو بھی دعا کرتے ہیں، لیکن جب اس کو خود فکر نہ ہوگی، خود ہی قدم نہیں بڑھائے گا تو کوئی کیا کر سکتا ہے. تو اللہ والا بننے کے لیے 4 نسخہ ہے. ایک تو خود ہمت کرے، دوسرا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ہمت کے لیے کہ ہم کو ایسی ہمت دیجیے، طاقت دیجیے کہ ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے مگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہم تلاوت کریں، ہم آپ کا ذکر کریں. تو اس کی دعا اللہ سے کریں اور پھر اللہ والوں سے دعا کی درخواست کریں اور کام شروع کر دیں. دیکھیے پھر کیسا تیز رو ہوتا ہے وہ. اور جو کوئی یہ سب کچھ نہ کرے، ایسے ہی دھرا ہی رہے، تو معلوم نہیں کتنے سال اسی طرح دیکھتے دیکھتے گزر جائیں گے. تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب نے آج 5 وقت کی نماز پڑھا ہے. بھائی جس نے پڑھا ہے انہوں نے تو زور سے جی کہہ دیا، کسی دھیرے سے، مگر بعض نے تو کچھ کہا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں تو وہ بھی اور زیادہ زور سے کہہ سکتے تھے ہاں ہم نے پڑھا الحمدللہ، کچھ تو کہتے. تو یہی ہے کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اعلیٰ درجے سے کریں اور ہمارے احباب بھی کریں، اور جو کمی کوتاہی ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ سے اس کو معاف کرا لیں اور اعمال کر کے اپنے حال کو روشن کر لیں اور مستقبل کو اور زیادہ تابناک کر لیں تاکہ اس دنیا سے جائیں تو شاداں جائیں، فرحاں جائیں، خوش و خرم جائیں، اللہ کی رضا اور اللہ کی ولایت لے کر کے جائیں. اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہم سب کو نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب وظیفہ پڑھا جائے گا، پھر دعا ہوگی. اب آپ لوگ دعا کر لیجئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم واقية كواقية الوليد. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو اهله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ ہم سب کے تمام اگلے پچھلے موجودہ گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کو درگزر فرما، ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، ان کو نیکیوں سے تبدیل فرما. ہم سب کو نمازی، روزہ دار، عبادت گزار، نیکوکار، پرہیزگار وہ اپنا برگزیدہ بندہ و بندی بنا لیجئے. حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اپنے ذات پاک سے چپکا لیجئے. صراط مستقیم پر چلانے کا فیصلہ فرما. اپنی رضا کاملہ عطا فرما دینے کا فیصلہ فرما. اپنے مقامات صدیقین و صدیقات کی آخری سرحد تک پہنچا دینے کا فیصلہ فرما. ہم سب کو عافیت دارین و فلاح دارین عطا فرما. ہمارے شیخین، ہمارے شیوخ، ہماری پیرانی صاحبات، ہمارے والدین
رحم اللہ اجمعین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ہم کو، ہمارے شیخ کو، ہم سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، صحت روحانی جسمانی قلبی باطنی خارجی وغیرہ عطا فرما، دونوں جہان کی انتہائی کامیابیاں و خوشیاں عطا فرما، ہم سب کا گھر بہا کرب شکریہ قبول فرما، ہم سب کو اپنی آغوش حفاظت، آغوش فضل و کرم رحم وغیرہ میں مزید المضاعف لے لیجئے، ہم سب کو تمام شرور و فتن، غصب، ایذاؤں، جانی مالی نقصانات، حادثات، بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں، ذلت و رسوائیوں، قید وغیرہ سے محفوظ فرما، جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ان کی ہر ارجاز دعاؤں کو اور ہم سب کی ہر ارجاز دعاؤں کو انتہائی قبول فرما، جن کے بیٹے اور بیٹیاں شادیوں میں تاخیر ہے، رکاوٹیں ہیں، سب کی شادی اچھی اچھی جگہ جلدی جلدی قائم و دائم فرما، جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں اور ترقی عطا فرما اور اس کو قبول فرما، ساری زندگی جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو اب تک نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو اب تک نہیں ملا ہے وہ بھی عطا فرما، ہم سب کی بگڑی کو بنا دیجئے، بنی کو اور زیادہ بنا دیجئے، اپنے فضل و کرم مہربانیوں کو اور زیادہ بڑھا دیجئے، ہم کو دین کا فقیہ اور مخلوق میں محبوب بنا دیجئے، ہم سب کی تمامی اگلی پچھلی اور موجودہ ہر ارجاز دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقہ طفیل میں حضرت شیخ اور سارے عالم کے اولیاء کرام اولیات، اس خانقاہ کی برکات، اس مجلس کی برکات وغیرہ سے قبول فرما لیجئے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔